نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینا، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینا، میری آرزو محمد، میری جستجو مد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، سورہ قریش سے دشمن کا مکمل خاتمہ۔ لیکن پیارے دوستو، یہاں پر میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ اس عمل کو آپ معمولی سے اناپ شناپ میں نہ کریں۔ اگر آپ کو کسی دشمن کے بارے میں شک بھی ہو، مکمل آپ کو پتہ نہ ہو کہ وہ وہی میرا دشمن ہے یا وہی نقصان پہنچا رہا ہے، تو تب بھی آپ نہ کریں۔ اس لیے میں نے لکھ دیا کہ سوچ سمجھ کر اس عمل کو کریں، کیونکہ اگر اس وظیفہ سے آپ کو رجت پڑ گئی یا پھر الٹا اس کا اثر آپ پہ ہوا، تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی، مجھ پہ نہیں۔ دوستو، یہ عمل اتنا جلالی ہے اور اتنا سخت ہے، اس کو آپ جب بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اس کو مجرب پائیں گے۔ لیکن پھر بھی آپ سے عرض کرتا چلوں کہ معمولی سے اناپ شناپ میں اپنی بغض عداوت کی وجہ سے آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے، آپ کسی سے جیلس ہو رہے ہیں، اس کی بنا پر آپ کسی کو نقصان دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کبھی بھی اس کو نہ کریں، ورنہ آپ کو جو نقصان ہوگا اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ نقصان جانی بھی ہوگا اور مالی بھی ہوگا۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں اس عمل کا طریقہ آپ کو بتا دوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے قبرستان سے 7 پتھر لے کے آنے ہوگے، جو تقریباً ایسے سمجھے کہ بہت زیادہ چھوٹے بھی نہ ہو اور بڑے بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ 7 پتھر آپ نے قبرستان سے لانے ہیں۔ اب منگل کے دن یا ہفتہ کے دن اس عمل کو کرنا ہے، اور منگل یا ہفتہ کے دن اس کا جو بہترین وقت ہے وہ عصر کی نماز کے بعد ہے۔ اگر آپ کو وہ ٹائم میسر نہیں ہے تو دن 12 بجے اس عمل کو کریں۔ اس کو آپ نے رات یا دن کے کسی اور وقت میں نہیں کرنا، یا دن کے 12 بجے شروع کریں یا پھر عصر کے بعد اس کو شروع کریں۔ تیسری بات یہ کہ یہ آپ جو چاند نکل آتا ہے، چاند کے 16 دن گزر جانے کے بعد جو اس کے آخری 14 دن ہوتے ہیں، اس میں آپ نے منگل اور ہفتہ کو اس عمل کو کرنا ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ اس کو آپ نے لگاتار 3 منگل کرنا ہوگا انشاءاللہ، پھر آپ اس کا کرشمہ دیکھیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ قریش 7 پتھر آپ نے لیے، اب ہر پتھر پر آپ نے 21 بار سورہ قریش پڑھنا ہوگا۔ 21 بار سورہ قریش پڑھ کر اس پتھر پر دم کرے اور یہ کہیں کہ یا اللہ، جس نے مجھے اتنا ذلیل کیا اس کو بھی ایسے ذلیل کر دے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے پتھر پر، تیسرے پتھر پر، چوتھے پتھر پر، 7ویں پتھر پر اسی طرح پڑھ کے یہ پتھر آپ جا کے قبرستان میں ڈال دیں، کسی بھی جگہ پہ جہاں سے آپ نے اٹھایا وہاں پہ ڈال دیں، یا کسی بھی جگہ پہ۔ اب دوسرے منگل یا ہفتہ جس دن پہلے آپ نے عمل کیا تھا، پھر آپ وہاں سے کوئی سا دوسرے پتھر اٹھا کے لائیں 7، تو اسی طریقے سے پڑھ کر پھر دم کر کے ادھر ہی پھینک دیں۔ تیسرے ہفتے پھر آپ قبرستان جا کے وہاں سے پتھر لائے، اسی طریقے سے پڑھ کر اس پہ دم کر رہے۔ اب وہ آپ نے کالے کپڑے میں پیک کر کے قبرستان میں دفن کرنے ہیں، اور وہ بھی 2 قبروں کے درمیان۔ تو انشاءاللہ دشمن کا جو حشر ہوگا وہ آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اس عمل کو ناجائز کیا، آپ خود ایسے سمجھے کہ قصوروار ہیں اور آپ دشمن کو قصوروار سمجھتے ہیں، اور آپ نے بے جا اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نقصان پہنچایا، تو اس کا جو اثر آپ پہ ہوگا آپ انشاءاللہ ساری عمر جان نہیں چھڑا سکیں گے۔ اس لیے میں نے واضح کر دیا کہ آپ سب سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں، پھر استخارہ کر لیں، پھر علماء سے مشورہ کر لیں، اس کے بعد اس عمل کو کریں، ورنہ یہ عمل نقصان سے خالی نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔